السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہن جی، سوال آپ کا یہ ہے اور سنجیدہ سوال ہے بڑا۔ ماسک دیے جا رہے ہیں فری فنڈ، تو جو پہنے گا اس کو کرونا ہوگا یا وہ بیمار ہو جائے گا اور اس کو کرونا میں انٹر کیا جائے گا۔ میری بہن جی، سال پہلے میں نے شروع میں کہا تھا، افسوس یہ کہ ہمارا ایمان دیمک زدہ ہے، ہمارا ایمان گرد آلود ہو چکا ہے، ہمارا ایمان پرانا اور بسیدہ ہو چکا ہے، ایمان ہے نہیں۔ تو اس لیے بلی بھی راستہ کاٹ جاتی ہے تو بندہ سمجھتا ہے کہ اوہ ہو مصیبت آ رہی ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بتا دیا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامہ، تو بس جب کوئی بیماری چھوت ہے ہی نہیں تو نہیں ہے۔ ظالموں اور بے وقوفوں نے خواہ مخواہ اللہ کا گھر بیت اللہ بھی ویران کروا دیا کرونا کے نام پر۔ تو یہ تو ہے ٹوٹل ڈرامہ، ڈے 1 سے لے کر آج کے دن تک۔ اب پتہ نہیں یہ ڈرامہ سیریل آگے کتنے دن چلتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مفت میں کوئی بھی چیز ان موقعوں پر ہمیں مل رہی ہے تو وہ نہیں لینے کی۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا، اگر آپ کو گاڑی میں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اگر اس میں آپ کو سفر کرنا جو ہے وہ ہوا ہو، تو میں نے تو دیکھا ہے گاڑی میں لکھا ہوتا ہے، سٹیکر لگائے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی کسی سے کوئی چیز لے کر مت کھائے، ہے نا؟ تو وہی بات آج ماسک پر بھی ہوگی۔ او بھائی، مفت میں ماسک مل رہے ہیں، نہیں لینے۔ ڈاکٹر دے، ہاسپٹل دے یا جو بھی دے، چور ڈاکو بھی اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں۔ آپ نے ماسک لگایا، بے ہوش ہو گئے، آپ کی گاڑی سے آپ کو پرے پھینکا اور گاڑی لے کر 1 2 11 ہو گئے۔ تو یہ دراصل کرونا جو ہے وہ کافروں کی طرف سے ایک سازش ہے۔ اب انہوں نے اسی ایک کرونا سے بیسیوں اور سینکڑوں جو ہے وہ اپنے مفادات کو پورا کرنا ہے۔ اب حیرانگی کی بات یہ ہے، حکومت کہہ رہی ہے کرونا کرونا کرونا۔ کل یہی شہباز شریف اور دیگر سیاسی جماعتیں کہہ رہی تھیں کرونا کرونا کرونا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب پی ڈی ایم کا جلسہ کوئٹے میں ہو رہا ہے، پی ڈی ایم کا جلسہ گجرانوالہ میں ہوا، پی ڈی ایم کا جلسہ کراچی میں ہوا، پی ڈی ایم کا جلسہ ہزارے میں ہوا، پی ڈی ایم کا جلسہ پشاور میں ہوا، پی ڈی ایم کا جلسہ 2 3 دن بعد لاہور میں ہونے جا رہا ہے، پھر ہوگا پی ڈی ایم کا دھرنا۔ امید ہے کہ یہ ڈی چوٹ تک اور اسلام آباد پہنچ کر یہ دھرنا دیں گے۔ تو یہاں کدھر گیا کرونا؟ ان خبیثوں، ان ظالموں، ان دلوں نے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا، یہاں تک کہ بیت اللہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویران کر دی گئیں۔ تو یہ کہاں گیا کرونا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب لاکھوں کے مجمع میں، کرونا کوئی نہیں ہوا۔ اور بی بی مریم نواز لاکھوں کے مجمع میں، کرونا کوئی نہیں ہوا۔ اور ابھی پچھلے دنوں خادم حسین رضوی کا جنازہ تھا، خبریں یہ ہیں کہ ملین لوگ اس میں آئے، بندہ بندے کے اوپر چڑھا ہوا، کرونا تو کوئی نہیں ہوا۔ اچھا جی، یہ پیچھے محرم گزرا ہے، ان ماتمیوں اور اہل تشیع کے جلوس کسی کو بھی کرونا نہیں ہوا۔ پھر کرونا کی ابتدا میں کہا گیا کہ ایران سے آنے والے زائرین کو کرونا تھا۔ میرے شہر ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر قرنطینہ سنٹر بنائے گئے، ڈی آئی خان مفتی محمود ہاسپٹل کے اندر قرنطینہ سنٹر، اور اس کے علاوہ قرنطینہ سنٹر جہاں سے ایران سے آنے والے زائرین کو رکھا گیا، ان میں سے کوئی ایک آدھ بندہ بھی بمشکل مرا، سب کھا پی کے ہٹے کٹے ہو کر قرنطینہ سنٹر سے باہر آ گئے۔ کدھر گیا کرونا؟ کیا کرونا پی ڈی ایم کے جلسوں میں نہیں آتا؟ چلو پی ڈی ایم کو بھی پرے دفع کرو۔ یہ ابھی گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے جس میں پی ٹی آئی بھاری اکثریت کے ساتھ جیت گئی، اور پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میں ہوا، تو وہاں گلگت بلتستان کے اندر پی ٹی آئی نے بھی جلسے کیے اور ہزاروں کی تعداد میں مجمع۔ پی ٹی آئی نے گلگت بلتستان میں الیکشن کے دنوں میں جلسے کیے نا، ہزاروں لوگ، اور وہاں پر پی 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 پاکستان پیپل پارٹی نے جلسے کیے۔
وہاں پر مسلم لیگ نون نے جلسے کیے، کرونا کسی کو نہیں ہوا۔ کیا خیال ہے؟ جیسے ہی گلگت بلتستان کے الیکشن ختم ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف اپنی حکومت گلگت بلتستان میں بھی بنا لیتی ہے، پھر کرونا شروع ہو گیا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ کیا مسلمان اتنا بدھو، بے وقوف اور احمق اور چول ہو گیا؟ کل اسی اقوام متحدہ کے WHO نے پوری دنیا مسلمان کو اور خاص کر اہلیان پاکستان کو بے وقوف بنایا۔ وہ کیا بیماری ہے؟ پولیو کے نام پر، اور آج پوری دنیا کو بے وقوف بنا دیا کرونا 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 کے نام پر۔ اور میں پوچھتا ہوں بندے دے پترو، پی ٹی آئی جلسہ کرے تو کرونا کوئی نہیں ہے، خادم رضوی کے جنازے میں ملین لوگ ہوں تو کرونا کوئی نہیں ہے، اور خادم حسین رضوی جلسہ کرے، جلوس نکالے، کرونا کوئی نہیں ہے۔ پی ڈی ایم اور نون لیگ اور پی 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 جی اور جے یو آئی جلسے کرے اور کرونا کوئی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی قسم آج مسلمان اتنا جاہل اور چول ہو چکا ہے، نہ اسے قرآن کی تعلیم کا علم ہے اور نہ اسے حدیث کی تعلیم کا علم ہے، اور نہ وہ دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہے، نہ وہ دنیا میں دیکھ کر اپنی آنکھوں سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ اور خیر سے آج کیا تاریخ ہے؟ آج ہے تاریخ کیا بن رہی ہے؟ 12 تاریخ ہے نا جی۔ یہ 1-2 دن سے جناب بی بی مریم نواز بڑے بڑے اجتماعات میں لاہور میں خطاب کر رہی ہے، لاہور کے پی ڈی ایم کے جلسے کے لیے۔ کدھر ہے کرونا؟ کیا پی ڈی ایم والوں نے اور پی ٹی آئی والوں نے اپنے جلسے اور جلوسوں کے لیے کرونا کے ساتھ کیا کوئی مکا کیا ہوا ہے؟ موبائل پر کال کرو تو کرونا، کال ریسیو کرو تو کرونا، خبریں دیکھو تو کرونا، ہاسپٹل جاؤ تو کرونا، مسجد آؤ تو کرونا، اور پی ٹی آئی اور پی 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 اور جے یو آئی اور نون لیگ اور جمعیت اہل حدیث علامہ ساجد میر دیکھو تو کوئی کرونا کوئی نہیں ہے۔ یہ اتنے ہفتوں سے پی ڈی ایم جلسے کر رہی ہے، میں پوچھتا ہوں لاکھوں کے مجموع میں بی بی مریم نواز کو کرونا نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا؟ یہ کرونے کی مامی لگتی ہے یا چلو کرونے کی نانی لگتی ہے؟ اور عمران خان اور اس کے وزیر گلگت بلتستان میں ہمارے شہر کے جناب وہ گنڈا پور، ہاں جی، وہ بڑے بڑے اجتماعات سے گلگت بلتستان میں علی امین گنڈا پور صاحب خطابات فرماتے رہے، تو کیا علی امین گنڈا پور کرونا کا کوئی بھانجا لگتا ہے یا کرونا سے مکا کیا ہوا؟ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کرونا پی ڈی ایم والوں کو اور پی ٹی آئی والوں کو کچھ نہیں کہتا، کرونا محرم کے جلوسوں کو کچھ نہیں کہتا۔ بابا خادم رضوی کئی دنوں اور کئی ہفتوں تک اسلام آباد کی چوکوں پر اپنے ماننے والوں کو اور اپنے متوالوں کو لے کر بیٹھا رہا، ایک بھی بابے خادم رضوی کی جماعت میں سے ایک شخص کو بھی کرونا نہیں ہوا۔ کیا اسلام آباد پولیس کے آنسو گیس کی شیلنگ میں کرونا کی دوائی ڈالی گئی تھی کہ اس دوا سے کسی بابے خادم رضوی کے متوالے کو اور جیالے کو کرونا نہ ہو؟ کیا مذاق ہے یار یہ ڈرامہ کب تک چلے گا؟ اتنا لمبا ڈرامہ تو وہ ارطغرل بھی نہیں ہوگا جتنا لمبا ڈرامہ انہوں نے کرونا ڈرامہ سیریل چلا رکھا ہے۔ تو یہ ٹوٹل ڈرامہ ہے، ٹوٹل ڈرامہ شیطانی قوتوں کا دنیا کو اپنے مقاصد کے لیے تیار کرنا، ابلیسی اور شیطانی قوتوں کا دنیا کو اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے تیار کرنا، اور آگے سے دنیا میں کوئی ان کافروں کا غلام ہے تو وہ ویسے کہتا ہے لبیک یا امریکہ،
جو غلام ہے نا کافروں کا، وہ ویسے ہی کہہ دیتا ہے ہر بات پر لبیک یا امریکہ، اور کچھ بھوکے ننگے ہیں، لفنگے تلنگے ہیں، تو وہ اپنے بھوک اور ننگ کو پورا کرنے کے لیے لبیک یا امریکہ، اور کچھ جاہل ہیں وہ بھی لبیک